بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک محبت کی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ عائشہ نے میگزین سے شعر پڑھا تو اسے بے حد اچھا لگا، تو فوراً لکھ کر شیراز کو سینڈ کر دیا اور مسرور سی ہو کر اس کے ریپلائی کا ویٹ کرنے لگی۔ شیراز اپنے سیل پر باتوں میں مگن تھا۔ پچھلے ہفتے ہی ایک نئی لڑکی سے سیٹنگ کی تھی۔ شیراز ایک اچھے پڑھے لکھے گھرانے کا آوارہ صفت لڑکا تھا، جس کا کام صرف یہی تھا آج اس لڑکی سے تو کل کسی اور لڑکی سے چکر چلانا اور دل بھر جانے پر نئے افیئر چلانا۔ عائشہ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی تھی۔ او میرے خدا، میرے شیراز کو ایک ہفتے سے کیا ہو گیا؟ جو مجھے سوتے میں بھی ریپلائی دیے بغیر نہیں رہتا تھا، اب مجھے کتنا ویٹ کرواتا ہے۔ محبت میں بدلاؤ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شیراز میں جو تبدیلی آ رہی تھی، اس سب کی وجہ ضرور دریافت کروں گی۔ عائشہ کا ذہن اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی۔ ہیلو ڈیئر، عائشہ نے رات کے 1:30 بجے شیراز کو کال کی تھی۔ سارا دن بلی کی مانند کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی رہی تھی، لیکن شیراز کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کال نہ کوئی میسج آیا تھا۔ اب اس نے خود کال کی تھی۔ ہاں میں بول رہی ہوں، عائشہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ او میری جان عائشہ، کیسی ہو ڈارلنگ؟ شیراز میں کاری میں مسکراہٹ شامل کر کے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج کل کہاں غائب رہتے ہو؟ میرے کسی میسج کا کوئی ریپلائی نہیں دیتے، آخر کیوں؟ عائشہ اجنبیت سے پر لہجے میں بولی تھی۔ او یار، میں آج بہت بیزی تھا۔ بڑے بھائی نے مجھے اپنے کام میں الجھا لیا تھا۔ وہ سائڈ بزنس کر رہے ہیں نا، سارا سیٹ اپ وہ میرے لیے کروا رہے ہیں، تو کیا اب میں ان کی ہیلپ نہیں کرواؤں گا؟ یار اس سے تو ہمارا فیوچر ہی سیف ہوگا نا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ شیراز نے فلرٹ کرنے میں نہ جانے کتنی ڈگریاں حاصل کی رکھی تھیں، بڑی جلدی اپنی دوگلی چھوٹی باتوں میں الجھا کر واپس اپنی طرف راغب کر لیا تھا، اور پھر دونوں باتوں میں لگے رہے تھے اور رات ڈھلتی رہی تھی۔ عائشہ اپنا فیورٹ گانا سن رہی تھی، پھر خیال آیا کہ شیراز کو ٹائپ کر کے سینڈ کرتی ہوں، اور کر دیا، مگر جواب نادار تھا۔ 2 گھنٹے بعد شیراز کا جواب آیا تھا۔ پلیز مجھے پریشان نہیں کرو۔ عائشہ بیشکین نظروں سے موبائل کے سطروں میں الجھی ہوئی تھی، خود سے مخاطب تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شیراز نے یہ ورڈ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ بہت ڈس ہارٹ ہو کر کال کرنے لگی تھی۔ شیراز نے بیزار ہو کر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو جی بولیے۔ انتہائی بیزار کن لہجہ تھا شیراز کا۔ شیراز میں عائشہ سنجیدگی اور بے بسی سے بولی تھی۔ پلیز عائشہ، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ شیراز بالکل روڈ ہو چکا تھا۔ شیراز، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، تم یہ کس طرح کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ عائشہ دکھ آمیز لہجے میں بولی تھی۔ کون سی محبت، کہاں کی محبت؟ میں محض وقت گزاری کے لیے تم جیسی لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، اور بہت جلد دل بھر جانے پر انہیں ٹشو کی طرح ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں۔ تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو۔ تم جیسی بے حیا بے شرم لڑکی سے کون محبت کرے گا، جو ایک نامحرم سے دن رات باتیں کرتی ہے؟ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، لیکن گھر کی عزت نہیں بنایا جاتا۔ شیراز زہر خون لہجے میں کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ عائشہ اپنا آپ مشکل سنبھالتی کوچ پر بیٹھی تھی۔ ایک لڑکے نے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دیں اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں نے خود ہی اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ میری زندگی سے کھیلے اور تماشا بنا کر چلا جائے۔ میں نے ہی غلطیاں کی، میں نے خود اپنی عزت اپنے قدموں تلے رون دی۔ عائشہ کا دماغ کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے غصے میں سیل فون دیوار پر دے مارا، جو 2-4 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین بوس ہو چکا تھا، بالکل عائشہ کی ذات کی طرح۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جس نے محبت میں ایک ایسے شخص پر اعتبار کیا جو کہ صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتا تھا عورتوں کو۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ صرف فلرٹ کرتا تھا اور ان سے صرف اپنا دل ہی بہلاتا تھا، اور جب ان سے دل بھر جاتا تھا تو اسی طرح ان کی ذات کی دھجیاں بکھیر دیتا تھا، جیسے کہ عائشہ کے ساتھ اس نے کیا۔ میری ان تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ اپنے والدین کی عزتوں کو اس طرح پامال کر رہی ہیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو سن رہی ہیں تو پلیز کسی بھی انسان کے ساتھ محبت اور تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کی ذات میں کچھ بھی ایسا ہو تو اسے نظر انداز مت کریں۔
کیونکہ بعد میں یہ آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے اور کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔